السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی سبیلہم الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، یہ غالباً گزشتہ سال کی بات ہے کہ اجماع صحابہ کے بارے میں کچھ بھائیوں نے، میرے پیارے دوست سید زین العابدین صاحب کی ایک آڈیو مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور پرسنلی بھی سینڈ کی، جو کہ زین صاحب نے اپنی جماعت کے امیر ہند سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک اعلامیہ کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ ان کا یہ صوتی مقطع یعنی وائس کلپ 6 منٹ 53 سیکنڈز کا ہے۔ اب ساتھیوں کا یہ شدید اصرار تھا کہ اس حوالے سے آپ جو صحیح موقف سمجھتے ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ہم پر واضح کر دیجئے۔ بھائیوں کے اس پیہم اصرار پر صدنہ طالب علم نے قرآن و سنت کے دلائل سے ذہن صاحب کے اس اعلامیہ کا جواب دیا۔ الحمدللہ یہ اس موضوع پر کافی لوگوں کی اصلاح کا باعث بھی بنا، اور بہت سے ساتھیوں نے باقاعدہ میسیجز کر کے اس کی اطلاع بھی دی۔ والحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ سب مالک کا احسان ہے، میں اس لائق تو نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اچھا، ابھی 2 4 دن پہلے کی بات ہے کہ پھر انہی دوستوں کی طرف سے اجماع کے حوالے سے زین صاحب کی توضیحات پر مشتمل ایک اور صوتی مقطع موصول ہوا، جو 13 منٹ 14 سیکنڈز پر مشتمل ہے۔ پھر سے ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ جس کا بھی جواب دیں، آپ اس وائس کا بھی جواب دیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ زین صاحب کا یہ جواب، یعنی زین صاحب نے کہیں بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ یہ جواب صدیق رضا کے بیان کے یا موقف کے بارے میں میری طرف سے ایک وضاحت ہے، تو میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن ساتھیوں کے اصرار کو دیکھتے ہوئے، چونکہ زین صاحب نے انہی دنوں میں میری وہ تقریر مجھے بھیج کر کے بھیجی، تو پھر میں نے پوچھ ہی لیا ان سے کہ آپ کا بھی ایک آڈیو چل رہا ہے 13 منٹ 14 سیکنڈز کا، کیا وہ میرے جواب میں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، انہوں نے تحریری جواب ارشاد فرمایا، تحریری جواب دیا، مجھے میری بات کی طرف توجہ بھی کی اور اس کا جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لکھا کہ آپ کا یہ آڈیو تو میں نے آج رات ہی سنا، نیز وہ 14 منٹ والا کسی کو جواب دیا تھا، مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ کا جواب تھا۔ اچھا، پھر کچھ گھنٹوں بعد جو ہے نا، وہ زین صاحب کا ایک اور کلپ زین صاحب نے خود ارسال کیا، جو 4 منٹ 17 سیکنڈز پر مشتمل ہے، جس میں وہ میرے بیان کے بارے میں فرما رہے ہیں کچھ، اور جو فرما رہے ہیں وہ آپ خود انہی کی زبانی سن لیجئے، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ جی محترم، آپ نے ویڈیو کلپ صدیق رضا صاحب کا ارسال کیا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت سیر حاصل انہوں نے خطاب کیا، اور ایک جگہ بڑی خوبصورت انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ بچے ایک جگہ شور کر رہے تھے اور کسی نے جا کے سورہ تین کی پہلی آیت تلاوت کی کہ تین اور زیتون کی قسم، تو ظاہر ہے کہ اس سے بچے تو خاموش نہیں ہوں گے، اور اس میں بچوں سے خاموشی کا مطالبہ تو نہیں کیا گیا، عادت ہے ان کی، ظرافت کرتے ہیں، اور بالکل معقول بات ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اجماع صحابہ سے متعلق، جو آیات پڑھی ہیں، جو احادیث پڑھی ہیں، ہم سب کا ایمان ہے آیات اور احادیث کے اوپر، جو بھی صحیح احادیث ہیں۔ اور جہاں تک کہ تعلق ہے میرے کلپ کا، اس کو غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر اور بعض لوگوں نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے غلط تناظر کے اندر پیش کیا۔ اچھا، آپ سن چکے ہیں کہ زین صاحب نے کیا کہا میرے بیان کے بارے میں، تو اس پر میں مزید کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ زین صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن ہی لیا۔
ایک بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا یہ جو بیان ہے وہ ایڈیٹنگ شدہ ہے. تو اس حوالے سے میں زین صاحب سے یہ کہوں گا کہ مجھ تک جو آپ کا بیان پہنچا تھا وہ 6 منٹ 53 سیکنڈ کا تھا، امیر ہند سے جو آپ کا خطاب تھا. تو کیا وہ ایڈیٹنگ شدہ ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے، کیونکہ مجھ تک تو دوسرے ذرائع سے پہنچا تھا، خود آپ نے نہیں بھیجا تھا. رہی بات غلط تناظر میں پیش کرنے کی، تو اس پر عرض ہے کہ اس بیان میں میرے پیارے بھائی اور دوست سید زین العابدین صاحب، انہوں نے خود ارشاد فرمایا تھا. جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی سن لیجئے. کہ زیر صدارت شورا کا جو اجلاس ہوا اس میں آج یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ حکمن مرفوع ماخذ قانون نہیں ہے. البتہ جہاں 2 یا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی منہاج کے اندر یا سلاد میں ایسی احادیث نقل کی ہیں جو مرفوع نہیں ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اجلاس میں کہ ان پر باقاعدہ حاشیہ نوٹ لگایا جائے گا کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج کی اس گفتگو کے بعد اس بات کو طے ہو جانا چاہیے اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی تیسری چیز کو مانتے ہیں. ہم آج سے 2 سال پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اجماع صحابہ کا لفظ جو ایک پمفلیٹ کے اندر ہمارے موجود ہے ہمارے عقائد میں، ہم اسے نکال دیں گے. اور یہ آپ نے سن لیا زین صاحب کا بیان. اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جی حکمن مرفوع حدیث حجت نہیں ہے، ایک اعلان یہ کیا گیا. دوسرا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس پہ تو شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی تیسری چیز کو مانتے ہیں. مطلب یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ہم صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں، کسی تیسری چیز کو نہیں مانتے، اور تیسری چیز ان کے نزدیک حکمن مرفوع حدیث یا اجماع صحابہ جو بھی ہے وہ تیسری چیز تھا. اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اجماع صحابہ کا لفظ جو ایک پمفلٹ کے اندر موجود ہے ہمارے عقائد میں ہم اسے نکال دیں گے. ایک پمفلٹ میں تو موجود نہیں ہے، دوسرے پمفلٹ میں بھی ہے، وقار علی صاحب کا خروج میں، اور اسی طرح التحقیق فی جواب التقلید بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی غالباً یہ لفظ موجود ہے. اب ذہن صاحب اپنی اس وائس کو چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ایڈیٹنگ بھی کی گئی ہے اور غلط تاثر اور تناظر میں پیش کیا گیا ہے، تو صرف یہ وائس ہی ہمارے سامنے ہوتی تو شاید ہم اتنا تبصرہ نہ ہی کرتے. لیکن ہمارا سارا تبصرہ اس بات پر تھا کہ یہ اجماع صحابہ کا انکار کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. اجماع صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حجت ہے. تو اگر وائس ایڈیٹنگ شدہ ہے تو اس تحریر کے بارے میں کیا کہیں گے زین صاحب، جو نوٹس بورڈ پر لگا تھا اور یہ غالباً 1434 ہجری ذوالحجہ کے مہینے کا ہے نوٹس. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اجلاس مجلس شورا جماعت المسلمین کے کتابچے ہمارے عقائد میں تحریر اجماع صحابہ حکمن حدیثی کی ایک قسم ہے کے سلسلے میں جماعت المسلمین کی مجلس شورا کا اجلاس محمد اشتیاق صاحب امیر جماعت المسلمین کی سربراہی میں منعقد ہوا. اجلاس میں ارکان شورا کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ آئندہ مذکورہ والا تحریر کو ہمارے عقائد نامی کتابچے سے حذف کر دیا جائے گا. امیر جماعت المسلمین نے اس متفقہ تجویز کی منظوری دی ہے. پھر اس پر زین صاحب کے دستخط ہیں اور خود محمد اشتیاق صاحب جو کہ ان کے امام ہیں، جماعت المسلمین انسٹیٹیوٹ کے امیر ہیں، ان کے دستخط ہیں، اور 5 ایسے لوگوں کے بھی دستخط ہیں جو میری نالج کے مطابق علماء نہیں ہیں، جیسے مصدق سرفراز صاحب، یاسین اقبانی صاحب، رئیس احمد صاحب، اور قاری عبد الواجد صاحب، اور بشیر احمد صاحب. اچھا، البتہ عہدیدار ہیں ان کے، ایک جناب جنرل سیکریٹری ہیں، دوسرے جوائنٹ جنرل سیکریٹری ہیں، ایک ناظم تبلیغ ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، معاون ناظم اعلیٰ ہیں، اور آفس سیکریٹری ہیں. مرکزی عہدیداران ہیں اور خود امیر محترم بھی ان کے موجود ہیں اس کے اندر. تو اجماع صحابہ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی تقریر سے 7 منٹ کی جو تقریباً گفتگو تھی آپ کی امیر ہند سے، جو آپ کا خطاب تھا، اس سے لوگوں نے یہی تاثر دیا نا کہ آپ اجماع صحابہ کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اجماع صحابہ کو نکال رہے ہیں اور اس کو تیسری چیز قرار دے رہے ہیں، یہی تاثر دیا تھا اور لکھا بھی آپ لوگوں نے یہی تھا نوٹس بورڈ پہ. ٹھیک ہے،
اب وہ کس حوالے سے لکھا تھا میں اس طرف نہیں جا رہا، سری لنکا کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں میں اس طرف نہیں جاتا، چونکہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے میرے پاس، یا سری لنکا کی جماعت سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور کوئی تحریری دستاویز بھی میرے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کچھ کہہ سکوں، تو میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن آپ لوگوں کی تحریر موجود ہے نا، دو تاثر، ایک صحیح تاثر ہوگا، ایک غلط تاثر ہوگا۔ آپ کے اس وائس کو اس تاثر میں پیش کیا جاتا ہے کہ جی آپ اجماع صحابہ کا انکار تو نہیں کر رہے، آپ کے نزدیک یہ صحیح تاثر ہوتا۔ دوسرا تاثر یہ کہ جی آپ اجماع صحابہ کے انکار میں اس کو پیش کر رہے ہیں، آپ کی یہ جو گفتگو ہے انکار اجماع صحابہ پر مشتمل ہے، یہ غلط تاثر ہے آپ کے نزدیک۔ اگر یہ غلط تاثر ہے تو پھر جو تحریر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بھی تو آپ اجماع صحابہ کا انکار ہی کر رہے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں آپ اجماع صحابہ کو نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ صحیح تاثر ہے، کوئی غلط تاثر نہیں ہے۔ صحیح تاثر یہی ہے کہ آپ اجماع صحابہ کو نکالنے والے تھے، فیصلہ کر چکے تھے، باقاعدہ اجلاس میں دستخط ہو چکے تھے، اعلامیہ جاری کر دیا گیا تھا۔ یہی صحیح تاثر ہے۔ لوگوں نے، ہم نے بھی اسی تناظر میں پیش کیا کہ جی اجماع صحابہ کا انکار کر رہے ہیں جبکہ قرآن و سنت کے دلائل سے اجماع صحابہ ثابت ہے۔ بہرحال اب اجماع صحابہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، میں یہ بات پسند کروں گا کہ خود زین صاحب کی وائس میں آپ اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اس پورے موضوع کا تعلق ہے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اجماع صحابہ حجت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے انکار کرے، اور اس کو انکار کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظاہر وہی لوگ تھے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، زین صاحب واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات بیان فرما رہے ہیں واضح طور پر، بالکل بغیر لگی لپٹی کے، کہ جی اجماع صحابہ حجت ہے۔ یعنی جس چیز کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا درمیان میں انہوں نے، اب اس کو واضح طور پر صاف صاف حجت مان رہے ہیں۔ زین صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ جی ہاں اجماع صحابہ حجت ہے۔ اب جب انہوں نے حجت مان لی ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ تعویلات کا راستہ چھوڑ دیں، تعویلات کا راستہ چھوڑ دیں اور صاف صاف جو ہے نا وہ اقرار کریں۔ یعنی صحیح رویہ ہے، اہل علم کے شایان شان ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مان لیں گے جی اجلاس ہوا تھا جو مجلس شورا کا، تو اس میں جو ہے وہ اجلت میں ہم سے یہ فیصلہ ہوا، اس میں ہم سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اجماع صحابہ کو تیسری چیز سمجھ کر کتابچوں سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا تھا، جماعت المسلمین کے رجسٹر سے اس کی تطہیر کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ یہ مطہر جملہ موجود ہونا چاہیے، اور یہ منزل من اللہ دین کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ یہ اعتراف کریں واضح طور پر، یعنی اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں۔ اہل علم جو ہیں وہ رجوع اور غلطی کا اعتراف کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، خطا کا اعتراف، جو ان سے غلطی ہوئی صاف اقرار کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ابلیس تھا، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی تھی، نافرمانی ہو گئی تھی اس سے، لیکن اس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تعویلات کا راستہ اپنایا کہ اللہ قرآن سورۃ الاعراف جو پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کو الزام دے رہا ہے کہ جان بوجھ کر تو نے مجھے ایسا حکم دیا کہ جو میرے شائن شان نہیں تھا اور میں نہ مانوں، اور اس کے بعد تو مجھے رائندہ درگاہ کر دے، مردود کر دے، رجیم کر دے۔ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کرنے لگا؟ یعنی وہ اپنی غلطی کے لیے راستے تلاش کر رہا ہے، ایکسکیوزز پیش کر رہا ہے، راستے تلاش کر رہا ہے۔ یہ آدم کا طریقہ نہیں، ابلیس کا طریقہ ہے۔ ہم اولاد آدم ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ، نمونہ، ماڈل، رول ماڈل ہمارے آدم علیہ السلام ہونے چاہیے، انہی کے طریقے کے مطابق ہمیں غلطی کا صاف اور واضح اعتراف کرنا چاہیے۔ اب جب آپ اجماع صحابہ کو حجت مان رہے ہیں تو مان لیجئے کہ نکالنے کا فیصلہ